الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے و محترم طلبہ کرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک اور صرف کے مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ وہ ایک خطایا والا قاعدہ، خطایا والے قاعدہ جو ہے یہ ہمارے طلبہ کو ذرا مشکل سا لگتا ہے، اور اس کے اندر کچھ ایک دو اشکالات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ طلبہ اپنے الفاظ میں تعبیر کر پاتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قاعدہ اور اس کی مکمل تعلیل وہ بھی ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر وارد ہونے والا ایک اعتراض اور اس کا جواب بھی سنیں گے۔ تو خطایا، جیسا کہ ہم نے ایک اپنی ویڈیو کے اندر بیان کیا تھا کہ کسی بھی سیغے کی ہمیں تعلیل کرنی ہو تو اس کے ہم نے کچھ اسٹیپ بنائے تھے کہ سب سے پہلے تو ہم اس سیغے کی ہم نے اصل بنانی ہے کہ یہ سیغہ اصل میں تھا کیا، اور اصل تک پہنچنے کے لیے ہم نے کچھ اسٹیپس بنائے تھے کہ ان اسٹیپس کو فالو کرتے جائیں گے تو ہم اس سیغے کی اصل تک پہنچ پائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ بھائی خطایا، تو سب سے پہلے تو ہم نے سیغے کو پہچاننا ہے کہ خطایا سیغہ ہے کون سا۔ تو بچوں یاد رکھیں کہ یہ جمع منتہی الجموع کا سیغہ ہے صفت مشبہ سے، اور جب یہ جمع ہے تو اس کی واحد کیا ہے؟ اس کی واحد آتی ہے خطیئتن، کریمتن کے وزن پر۔ تو جب آپ گردان پڑھیں گے کریمن کریمان کریمون کی، تو اب اس کے نیچے چلے جائیں کریمتن کریمتان کریماتن کرائم، تو اسی طرح خطیئتن خطیئتان خطیئاتن خطا یا پھر یہ وہاں پر آئے گا خطایا۔ تو یہ جمع منتہی الجموع کا سیغہ ہے۔ اب اس کا آپ سوچے ہوں گے کہ کرائم یہ تو فاعل کے وزن پر ہے، تو یہ دوسری چیز ہے کہ اس کا جو وزن کیا نکلے گا۔ سیغہ پہچان لیا، تب اس سیغے کا وزن کیا ہوتا ہے؟ اس سیغے کا وزن ہوتا ہے فاعل، ہے نا، کریمتن کریمتان کریماتن کرائم۔ اب کرائم کا وزن کیا ہے؟ فاعل، تو اس کا بھی وزن یہی نکلے گا فاعل۔ اب وزن بھی نکل گیا۔ اب اس کے بعد تیسرا اسٹیپ ہمارا کیا تھا کہ اس کی حروف اصلیہ نکالنی ہے۔ اب خطیئتن کے حروف اصلیہ کون سے ہیں؟ تو سمپل ہے، خا طا حمزہ، یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حروف اصلیہ کو اس کے وزن پہ لے آئیں، اس کی اصل نکل آئے گی۔ تو جب ہم حروف اصلیہ کو اس کے وزن پہ لے آئے تو یہ آ گیا خطاء، تو یہ ہو گیا خطاء، اپنی اصل پر آ گیا۔ اب بچوں بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے اس کو اپنی اصل پر لے آئے، مگر جب ہم نصاب الصرف یہ ہم کتاب کھولتے ہیں اور اس کے اندر محموز کے وجوب تخفیف میں 6 نمبر قاعدہ جب اس کا پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ خطایا اصل میں تھا خطایئ، تو وہاں تو خطایئ ہے اور ہم نے یہاں پر اس کے اثر نکالی خطائع، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہی ہے جسے ہم نے پڑھا ہے نا وہاں پر کریمتن کریمتان کریماتن کرائم، تو یہاں پر کرائم جو ہے یہ حمزہ اصل میں تھا یا، اور جمع کی الف کے بعد جب واو یا آ جائے تو اس کو ہم جو ہے وہ حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ یہ اصل میں یہ وہی والی جائے صفت مشبہ کی یا، تو اس کو جو الف کے بعد آنے کی وجہ سے ہم نے یا سے تبدیل کیا، اور اس یا کو ہم نے حمزہ سے تبدیل کیا، تو یہ ہو گیا خطاء۔ تو ہم نے مختصر کر کے آپ کی آسانی کے لیے اس کو اس انداز سے بیان کیا، ورنہ یہ جو حمزہ ہے یہ در حقیقت یا تھا، صفت مشبہ والی یہ یا تھا، جو کہ الف جمع کے بعد آنے کی وجہ سے یہ حمزہ میں تبدیل ہو گیا۔ یہی والی بات نصاب الصرف میں لکھی ہوئی ہے کہ خطاء تھا، الف جمع کے بعد یا آنے کی وجہ سے اس کو حمزہ سے تبدیل کیا، خطاء ہو گیا۔ یہ ہو گیا اس کا پہلا اسٹیپ، خطاء سے خطایئ سے خطاء۔ اس کے بعد اب تخفیف وجوبی کا آپ دوسرا نمبر قاعدہ نصاب الصرف سے دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ جب دو حمزہ ایک ساتھ آ جائے، ان میں سے کوئی بھی مکسور ہو تو ہم کیا کریں گے؟ دوسری حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیں گے۔ تو اس سے ہی ہم نے کیا کہ دو حمزہ ایک ساتھ آ گئے، ایک مکسور ہے تو دوسری حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا، یہ اس کا سیکنڈ اسٹیپ ہو گیا، یہ ہو گیا خطاء۔ اب خطاء ہو گیا، تو یہاں پر ہمارا اس دوسرے اسٹیپ پر ہمارا یہ والا قاعدہ لگے گا،
تخفیف وجوبی کا چھٹا قاعدہ کہ اگر مفاعل کے الف کے بعد اور یا سے پہلے حمزہ آ جائے، تو یہ مفاعل کے الف کے بعد اور یا سے پہلے حمزہ ہے تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے۔ تو اب ہم نے اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلا تو یہ ہو گیا خطا یو، یہ اس کا ہے تیسرا اسٹیپ خطا یو۔ اب اس کے بعد یہاں پر پھر ہمارا تعلیل کا قاعدہ لگے گا کہ جو ہمارا جوف کے اندر بھی یہ پہلا قاعدہ لکھا ہوا ہے نصاب الصرف میں، اور ناقص کے قواعد میں بھی یہ پہلا قاعدہ لکھا ہوا ہے نصاب الصرف کے اندر کہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر یا متحرک ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہے، تو اس یا کو ہم جب الف سے بدل دیں گے تو یہ خطا یو سے ہو جائے گا خطا یا، ٹھیک۔ تو یہ چوتھے اسٹیپ پر یہ ہماری تعلیل مکمل ہو جائے گی۔ تو یوں اگر آپ اسے اسٹیپ وائز یاد کر لیں گے کہ اس کے اندر 4 اسٹیپ آتے ہیں، پہلے کے اندر کون سا قاعدہ لگتا ہے، دوسرے کے اندر، تیسرے کے اندر، تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر سوال کیا ہوتا ہے، یہاں یوں کہہ لیں کہ اعتراض کیا ہوتا ہے۔ اعتراض یہاں پر یوں ہوتا ہے کہ بھائی خطا یا یہ جو ہم نے کہا نا خطا یو، اور یہاں پر ہمارا قاعدہ لگ رہا ہے، تو یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بھائی خطا او پہ تو آپ کا قاعدہ لگ ہی نہیں رہا۔ کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ خطا یو یہ فعائلو کے وزن پر ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ مفاعل کے الف کے بعد اور یا سے پہلے، یہ مفاعل کے وزن پر ہے ہی نہیں۔ منا مثال اور ممثل لہو جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، تو یہ دونوں میں مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ وہاں ہے کہ مفاعل کے الف کے بعد اور یا سے، مفاعل کے الف کے بعد یا سے پہلے حمزہ ہو، یہاں تو فاعل کے الف کے بعد اور یا سے پہلے حمزہ ہے، تو وہاں دوسری بات ہے، یہاں دوسری بات ہے۔ امید ہے اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جواب سمجھیں۔ جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا لازمی ہے، اور انشاءاللہ اس تمہید سے ہی آپ کو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تمہید یہ ہے پیارے بچوں کہ وزن کی بنتی ہیں 3 اقسام، وزن کی بنتی ہیں 3 اقسام۔ پہلی قسم میں وزن صرفی، دوسری وزن سوری، تیسری وزن عروضی۔ اب وزن صرفی کیا ہے؟ وزن صرفی یہ ہے کہ وزن اور موزون، معنی جس کا وزن کیا جا رہا ہے، جیسے ضربہ یہ موزون ہے اور اس کا وزن کیا ہے؟ فعل، تو یہ وزن اور موزون ان دونوں کے درمیان 3 چیزوں میں مطابقت ہو۔ 3 چیزیں کون سی؟ کہ حروف اصلیہ اور زائدہ میں، کہ یعنی حروف اصلیہ کے مقابلے میں حروف اصلیہ اور زائدہ کے مقابلے میں زائدہ آئیں گے۔ جیسا ہم کرتے ہیں کہ بھائی ضارب کا وزن ہم لے آتے ہیں فاعل، کہ جو زائدہ ہے الف زائدہ ہے تو اس کی جگہ پر ہم نے الف زائدہ لے آئے۔ مضروب کا ہم وزن لے آتے ہیں مفعول، کہ بھائی واو زائدہ ہے تو ہم نے یہاں پر وزن کے اندر بھی واو کو زائدہ لے آئے، اصلیہ کی جگہ اصلیہ، زائدہ کی جگہ زائدہ۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری حرکات و سکنات میں مطابقت، وزن موزون حرکات و سکنات مطابقت، کہ جیسے مضروب میں بھائی میم مفتوح ہے تو اس کے وزن کے اندر میم مفتوح ہے، اور فا کلمہ ساکن ہے موزون میں تو وزن کے اندر بھی فا کلمہ ساکن ہے۔ تو یعنی جو حرکات موزون کی ہیں، جو سکنات موزون کی ہیں بعین ہی من عن، وہی حرکات و سکنات وزن کی ہوں، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط تعداد حروف میں مطابقت ہو، جتنی حروف اصلیہ زائدہ کو ملا کر جتنی حروف موزون کے ہیں اتنے ہی حرف وزن کے ہوں۔ تو یہ 3 شرطیں ہوتی ہیں وزن صرفی کے اندر کہ اس میں تینوں چیزوں میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ جیسے مثال جواری، اب اس کا ہم وزن نکالیں گے تو یہ آئے گا فواعل، تو اس میں حروف اصلیہ کی جگہ اصلیہ ہے اور زائدہ ایک جگہ زائدہ، اس میں زائدہ واو ہے، یہاں بھی واو زائدہ ہے، زائدہ الف ہے تو یہاں بھی الف زائدہ ہے۔ تو اور حرکات و سکنات مطابقت، یہاں پر بھی بھائی اس کے پہلے پر پہلا مفتوح ہے، دوسرا مفتوح ہے، تیسرا ساکن ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، اور چوتھا مکسور ہے تو یہاں پر بھی ایسے چوتھا مکسور ہے، ٹھیک۔ اور تیسری چیز تعداد حروف پہ مطابقت ہو، اس کے اندر بھی 5 حروف ہیں تو اس کے اندر بھی 5 حروف ہیں، تو تینوں چیزیں یہاں پر اس کی پائی گئی، اسے کہیں گے وزن صرفی۔ دوسری چیز ہوتی ہے وزن سوری۔ وزن سوری میں یہ آخری 2 چیزوں کی مطابقت ضروری ہوتی ہے، پہلی چیز کی مطابقت ضروری نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو پہلے کی
موزون کی جو حرکات و سکنات ہیں وہی وزن کے حرکات و سکنات ہوں، اور جتنی تعداد موزون کی ہے وہی تعداد وزن کی ہو۔ اس میں حروف اصلیہ زائدہ میں مطابقت یہ اس کے اندر وزن سوری کے اندر ضروری نہیں ہوتی، جس کی مثال سمجھیں جیسے جواری بر وزن مفاعل۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حرکات و سکنات میں مطابقت ہے، دونوں پہلے دو مفتوح، اس کے بھی پہلے دو مفتوح، تیسرا ساکن، چوتھا مکسور۔ حرکات و سکنات میں مطابقت، تعدادی حروف میں مطابقت، اس کے 5 حروف ہیں، اس کے بھی 5 حروف ہیں، مگر حروف اصلیہ زیادہ مطابقت نہیں ہے کہ اس کے اندر پہلا کلمہ اصلی ہے جبکہ اس کے اندر پہلا کلمہ زائدہ ہے، تو حروف اصلیہ زائدہ میں ان کے درمیان مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ اس میں دوسرا زائدہ ہے، اس میں دوسرا اصلی ہے، تو یوں جو ہے وہ اصلیہ زائدہ میں ان کے درمیان مطابقت بھلے نہ ہو، تو کیونکہ ہم کہیں گے کہ بھئی یہ اس کیا ہے، وزن سوری، وزن صرفی نہیں ہے، یہ وزن سوری ہے، تو لہٰذا اگر اصلیہ اور زائدہ کے درمیان مطابقت نہ بھی پائی جائے تب بھی کوئی حرج وزن سوری کے اندر نہیں ہوتا۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسری چیز ہے وزن عروضی۔ وزن عروضی میں اعتبار صرف تعدادی حروف کا ہوتا ہے، پہلی والی دونوں چیزوں کا نہیں ہوتا، نہ تو حروف اصلیہ زائدہ میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، نہ حرکات و سکنات میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھائی موزون کے اندر جتنے حروف ہیں وزن کے اندر بھی اتنے ہی حروف ہوں، اور یہ چیز ہوتی ہے علم العروض والقوافی کے اندر۔ جو ہمارے اشعار ہوتے ہیں تو ان اشعار کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک مخصوص اشعار کے وزن میں لانا ہوتا ہے، پہلا شعر بھی اس وزن پر ہے تو دوسرا شعر بھی اسی وزن میں ہو۔ اب اس کے اندر نہ اصلیہ زائدہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ ہی حرکات و سکنات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، صرف تعداد حروف کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں وزن عروضی، جو کہ علم العروض کے اندر ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ 3 اقسام سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو ہمارے ذکی طلبہ ہیں، ہوشیار فتین طلبہ ہیں، وہ سمجھ چکے ہوں گے یہاں سے اپنا جواب۔ پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، تو ہم یہاں پر تمہید کے بعد کہیں گے کہ بھائی قاعدے کے اندر جو کہا گیا کہ مفاعل کے الف کے بعد اور یا سے پہلے حمزہ آئے، تو وہاں پر مفاعل سے ہماری مراد وزن صرفی نہیں بلکہ وزن سوری ہے، اور وزن سوری میں چونکہ حروف اصلیہ اور زائدہ کے درمیان مطابقت شرط نہیں، تو لہذا یہاں پر بھی اگر حروف اصلیہ اور زائدہ کے درمیان مطابقت نہ بھی پائی جائے اور جبکہ آخری 2 شرطوں میں مطابقت پائی جائے تو جی ہمارا وزن سوری کے اعتبار سے اپنا وزن موزون کے موافق اور مطابق ہو جائے گا۔ دیکھیں جیسے خطا یو، اس کو آپ وزن سوری کے اعتبار سے مفاعل کے وزن پر لے آئیں تو اگرچہ اصلیہ زیادہ مطابقت نہیں، مگر تعداد حروف دیکھیں، اس کے اندر 5 حروف، اس کے اندر 5 حروف، اور حرکات و سکنات میں دیکھیں کہ بھائی پہلا مفتوح، اس کا بھی پہلا مفتوح، اس کا دوسرا مفتوح، اس کا دوسرا مفتوح، اس کا تیسرا ساکن، اور اس کا بھی تیسرا ساکن، اس کا چوتھا مکسور، اس کا بھی چوتھا مکسور۔ تو یوں حرکات و سکنات میں مطابقت پائی گئی، تعداد حروف میں مطابقت پائی گئی، تو وزن سوری کے اعتبار سے یہاں پر موزون اور وزن کے اندر موافقت موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کا یہ اشکال کافی حد تک دور ہو گیا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے چند ایک اور قواعد ہیں کہ جس کے اندر افعال مفاعل کا ذکر آتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ افعال و مفاعل سے مراد بعین ہی افعال و مفاعل نہیں بلکہ وزن سوری کے اعتبار سے افعال و مفاعل مراد ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اپنا ایک اور قاعدہ بتا ہے جواری والا قاعدہ جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر افعال و مفاعل کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی افعال و مفاعل سے مراد یہ وزن صرفی نہیں بلکہ وزن سوری ہے۔